بسم اللہ الرحمن الرحیم نویت سنت الاعتکاف۔ معزز ملت اسلامیہ، آج ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے علم حدیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ سے سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قانون بنانے والے نہیں بلکہ قانون جاننے والے نہیں بلکہ قانون کو بنانے والے۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اب اسی پر انشاءاللہ آپ ہر روز ایک حدیثیں سماعت کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ بادشاہ اپنے ملک میں رعایا کے لیے جو چاہتا ہے قانون نافذ کرتا ہے۔ جیسا ابھی ہندوستان کا پرائم منسٹر پی ایم نریندر مودی جیسا جو چاہ رہا ہے حکومت نافذ کر رہا ہے، اور لوگ اس کو مجبوری کے طور پر مانتے ہیں۔ تو بادشاہ اپنے ملک میں رعایا کے لیے جو چاہے قانون نافذ کرتا ہے، اور قاضی یا جج اور وکیل اس قانون کو سیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ جو قانون بنایا گیا ہے دنیا میں، اس قانون کو سیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پھر اسے نوکری ملتی ہے، پھر وہ ہمیں، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ وکیل ہو، بیرسٹر ہو، ہمیں اس قانون پر چلنے کے لیے کہتا ہے کہ تم اس قانون کو فالو کرو، یہی کہتا ہے نا، اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور کرواتا ہے۔ عمال، حکام بادشاہ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ججوں اور وکیلوں کی طرح صرف قانون سیکھنے اور جاننے والا پیدا نہیں فرمایا۔ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے وکیل، ججوں، قانون بنانے والے، قانون نافذ کرنے والے کی طرح دنیا میں بنا کر نہیں بھیجا ہے نا، بلکہ آپ کو مکمل طور پر صاحب اختیار بنا کے بھیجا۔ وقت حالات کو دیکھ کر جب تم جیسا چاہو ویسا قانون نافذ کر سکتے ہو۔ اتنا پاور دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ہے نا، پاورفل با اختیار نبی بنایا، کائنات عالم میں تصرف فرمانے والا بادشاہ بنایا۔ آپ جو چاہے فرمائے وہ قانون خداوندی ہے، آپ جو کہہ دیں وہی قانون خداوندی ہے، وہی اللہ کی مرضی ہے۔ آپ کے قول فعل کا نام اسلام ہے، حضور کے قول فعل کردار افعال کا نام اسلام ہے۔ آج جو ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں حضور کے مشن کے مطابق ہی تو گزار رہے ہیں۔ آپ سوتے ہو کہ حضور اس طرح سوتے تھے، اس طرح سونا آپ کے لیے سنت ہو گیا۔ حضور اس طرح نمازیں پڑھتے تھے تو وہ سنت ہو گئی۔ حضور نے کعبے کا 3 بار طواف کیا تو رمل کیا، وہ آپ کے لیے عبادت بن گئی۔ حضور کے قول فعل کا نام ہی عبادت ہے نا۔ حضور مسواک کرتے تھے تو آپ بھی کرتے ہو، کہتے ہو ہمارے لیے سنت ہے۔ حضور نے کیا تو آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ سنت ہے۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر اس مثال کو آپ سمجھ جاؤ گے تو کوئی بھی حضور کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے روٹی کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوتے تھے، ایسا کرتے تھے، ہے نا، مٹی کے برتن میں کھاتے تھے، مٹی کے کوزے میں پانی پیتے تھے، آپ بھی ویسا کرتے ہیں۔ تو کیوں؟ یہ حضور کی سنت ہے۔ تو حضور کی ادا کا نام کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گیا۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت سب آپ ہی سے ہیں۔ آپ مسلمان بھی ہیں اور آپ اسلام بھی ہیں، آپ مومن بھی ہیں اور ایمان بھی ہیں، ہے نا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور علامہ اقبال صاحب، ہے نا، قلندر لاہور، ہے نا، بیرسٹر تھے جو اپنے وقت کے بہت بڑے عاشق رسول تھے، وہ کہتے ہیں محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ یعنی اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے آقا کی محبت۔ آقا کی محبت نہیں تو تم اسلام والے ہو ہی نہیں سکتے ہو۔ آج پوری دنیا نوپور شرما کے خلاف ہے، کیوں ہے؟ ارے کیوں کہ مسلمانوں کے دلوں میں آقا کی محبت ہے، اور یہی اصل ایمان ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی فرقہ والا ہو، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ سنی ہو، سب نوپور شرما کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے۔ وہ مسلمان ہے، اسے ایسا کرنا چاہیے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے نا۔ اور ایک شعر ہے وہ یاد نہیں آ رہا ہے،
تو بہرکیف یہ میں نے آپ کو ایک یہ سنایا تاکہ آپ کا ذہن فریش ہو جائے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آقا علیہ السلام صرف قانون پر عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ قانون بناتے ہیں. آپ کے قول فعل کا نام ہی شریعت مطہرہ ہے. اسی ہے نا، آپ کے ہی قول و فعل کا نام طریقت بھی ہے، آپ کے ہی قول و فعل کا نام معرفت بھی ہے. سمجھے آپ؟ تو بس اور 2 منٹ کی بات سن لیں، بات مکمل ہو جائے. حضرت عمارہ بن خزیمہ اپنے چچا جو صحابی ہیں ان سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا. حضور اس کو پیچھے لے کر چلے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا خریدا اور گھوڑا خریدنے کے بعد کہا تو رک، میں ابھی تجھے قیمت لا کے دیتا ہوں. آقا علیہ السلام قیمت لینے گئے. اسی درمیان ایک اور دیہاتی آ گیا اور اس ہے نا گھوڑے والے سے کہا یہ گھوڑا بڑا خوبصورت ہے. تو انہوں نے کہا میں بیچ چکا ہوں ایک عربی کے ہاتھ میں. تو کہا انہوں نے کتنا دیا؟ اتنا دیا. کہا میں اس سے ڈبل کا قیمت دیتا ہوں، تو مجھے دے دے. تو کہا ارے یار میں تو اس کو دے چکا ہوں. تو کہا اسے کہہ دینا تم سے میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، گھوڑے کا کوئی سودا نہیں کیا ہے. تمہارے اگر وہ آئے تو کہہ دینا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، کیونکہ تمہارے اور حضور کے درمیان بات ہوئی ہے، کوئی تیسرا نہیں ہے. حضور اس پر گواہی نہیں دے پائیں گے اور تم گھوڑا میرے ہاتھ بیچ دینا، تمہیں منافع بھی زیادہ مل جائے گا. انہوں نے ایسا ہی کیا. تو آقا علیہ السلام جب گھوڑے کی قیمت دینے جا رہے تھے تو پیچھے پیچھے حضرت خزیمہ بھی چلنے لگے. سمجھے؟ اور وہاں تک پہنچے. یہ اللہ کی طرف کی بات تھی. کیا تھا؟ آقا نے اسے کہا تو نہیں تھا کہ تو میرے پیچھے چل. وہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا. جب اس گھوڑے والے کے پاس پہنچے جو گھوڑا بیچنے والا تھا، کہا میں آپ کو گھوڑا نہیں دوں گا کیونکہ میں نے آپ سے گھوڑے کا سودا کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو ان کے ہاتھ بیچ دیا ہے نا. کہا نہیں، ابھی تو تم نے میرے سے بات کیا، میں گھر قیمت لینے گیا تھا اور تو بدل رہا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کیونکہ آج آپ کسی پر بھی کوئی حد نافذ کرنا چاہیں، الزام لگانا چاہیں، چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ چاند دیکھنے کا معاملہ ہو، تو اسلام گواہ طلب کرتی ہے نا. تو آپ کے پاس تو کوئی گواہ ہے نہیں، گواہ دیجیے اگر گواہ ہے تو. حضرت خزیمہ تو جب گھوڑے کا سودا ہوا تھا وہاں تو تھے نہیں. انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے گھوڑے کا سودا کیا تھا ہے نا. تو آقا علیہ السلام خاموش رہے. اب انہیں ماننا پڑا ہے نا. اب وہ بے بس ہو گیا. تو حضور نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ گھوڑا تو میرے ہاتھ فروخت کر چکا ہے. وہ دیہاتی گواہ طلب کرنے لگا. حضرت خزیمہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں تو اس گھوڑے کو رسول اللہ کے ہاتھوں بیچ چکا ہے. تو حضور نے حضرت خزیمہ سے فرمایا تم نے بغیر دیکھے کیسے گواہی دے دی؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے بن دیکھے مان لیا آپ کے کہنے سے، تو آپ جھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے میں نے گواہی دے دی کہ گھوڑا انہوں نے آپ سے سودا کیا تھا. تو اب دیکھیے، تو گواہ تو 2 ہونا چاہیے نا. حضور نے ایک ہی یعنی اسی شخص کو گواہ قرار دے کر ہے نا سودا پکی کر لیا. گواہ تو 2 ہونا چاہیے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک گواہ کو، حضرت خزیمہ کی گواہی کو 2 گواہ کے قائم مقام کر دیا. مین مدعا یہ ہے. یہاں پر قانون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا اور کہا کہ خزیمہ کی گواہی ان کی ایک گواہی 2 گواہ کے برابر ہے. سبحان اللہ. خزیمہ بولے یا رسول اللہ آپ کو سچا جانتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر کر دی. ابو داؤد شریف کی یہ حدیث پاک ہے، کتاب القضاء کے اندر موجود ہے، صفحہ 508 پر. یعنی حضور نے اپنے اختیار سے خزیمہ کی گواہی اکیلے 2 کے برابر کر دی. شرح اور دوسری احادیث میں ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن جمع کیا گیا. کاتب قرآن تھے زید بن ثابت. قرآن اس وقت تک نہیں لکھتے تھے جب تک کہ 2 گواہ نہیں لکھتے. وہ 2 گواہ کہہ دیتے تھے یہ آیت ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے، تو اسے قرآن میں لکھا گیا. اگر 2 گواہ نہیں ہوتا تھا تو اس آیت کو قرآن میں
ایڈ نہیں کیا گیا۔ جتنی بھی آیتیں لکھی گئی ہیں اس پر 2 گواہ طلب کیے گئے ہیں، قرآن ہونے کی گواہی نہ دیں، لیکن سورہ برات کی آخری آیت صرف اکیلے حضرت خزیمہ کے کہنے پر قرآن میں ڈال دیا گیا، اکیلے تھے وہ، 2 گواہ نہیں تھے، کیونکہ صحابہ نے کہا حضور نے ان کی ایک گواہی کو 2 گواہ کے قائم مقام کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب جیسا چاہتے تھے ویسا قانون بنا دیتے تھے، اور وہ ہمارے لیے ہے نا ہمارے اوپر فرض اور واجب ہو جاتا تھا۔ تو ان کی 2 کے برابر کر دی۔ آیت رجم اس لیے نہیں لکھی گئی کہ حضرت عمر کے پاس ہے نا ان کے ساتھ کوئی دوسرا گواہ ہے نا قرآن ہونے کا کوئی دوسرا گواہ نہیں تھا۔ تو بہرکیف آپ نے یہاں سے سمجھ لیا کہ آقا علیہ السلام کے شان اور مقام کتنا بلند ہے۔ آپ سب کو میں نے دعا بتائی تھی سفر میں نہیں، کشتی پر بیٹھنے کی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یاد ہوا؟ جلدی جلدی بولو، ٹائم ہو گیا ہے۔ ہاں ہاں پڑھیے پڑھیے، اللہم بھی لگا کے پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ، ہاں اور آگے ان ربی لغفور الرحیم، ہے نا؟ سب نے یاد کیجئے ذمہ داری سے، خاص کر کے ہمارے نوجوان بھائی سے زیادہ فوکس کرتا ہوں، آپ لوگ اس میدان میں اتریں، دعا وغیرہ کو اچھے سے یاد کریں، آپ کو یاد ہوگا تو انشاءاللہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو دینیات گھر میں سکھا دیں گے، ہے نا؟ بڑے لوگ یاد کریں گے تو اپنے پوتوں کو سکھائیں گے، نواسوں کو سکھائیں گے۔ غلط کہہ رہا ہوں رشید بھائی؟ صحیح بات ہے نا، ہے نا؟ آپ سیکھیں گے تو اپنے شہزادے کو سکھائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے جو آپ سے بڑے عمر والے ہیں وہ اپنے پوتوں کو سکھائیں گے، نواسوں کو سکھائیں گے، تو نسل میں دعا یاد کرنے کا ایک سلسلہ چلے گا۔ تو سب لوگ ذمہ داری سے یاد کر کے لائیں، میری بات کو اگنور نہ کریں۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔